تیسری حدیث حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو پر کر دیتا ہے. اور نماز نور ہے، نماز نور ہے. صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، صبر روشنی ہے. اور قرآن آپ کے لیے آپ کی تائید میں حجت بن کے آئے گا یا آپ کے خلاف. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ہر ایک انسان روزانہ صبح کرتا ہے، اپنا سودا کرتا ہے نفس کا. اب اس کے نتیجے میں وہ یا تو اپنے نفس کو آزاد کرتا ہے جہنم کی آگ سے، شیطان کی غلامی سے، یا اپنے آپ کو وہ تباہ کر کے بیٹھتا ہے. اس حدیث کے اندر کئی ساری چیزوں کا ذکر آیا. سب سے پہلے تو طہارت و صفائی وغیرہ کے بارے میں بیان کی گئی. اس کے اندر عمومی طہارت بھی مراد ہے اور اسی طرح سے وضو بھی مراد ہے. اور آگے پھر سبحان اللہ اس کا معنی مفہوم بتا دیا گیا. اس کی فضیلت کا ذکر ہے. کس کو بھرتا ہے؟ میزان کو. سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو پر کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر نماز کا ذکر آیا. اللہ اکبر. لیکن یہاں پر ذرا غور کیجئے، نماز کو نور کہا اور صبر کو ضیاء کہا تو اس کی توجیہ پیش کی گئی کہ نور جو ہوتا ہے اس میں حرارت اور گرمی نہیں ہوتی. چاند کی نورانی کہتے ہیں. لیکن جو سورج ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ ہم نے سورج کو ضیاء بنایا والشمس ضیاء، تو ضیاء کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حرارت، گرمی، تھوڑی سی مشقت، تکلیف ہوتی ہے. تو اس طرح بات یہ معلوم ہوئی کہ آج لوگ جو ہے نا نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، یار بڑا بھاری ہے پڑھنا، جبکہ یہ شیطان کی غلامی کی وجہ سے اپنے کو بھاری لگ رہا ہے. ورنہ اللہ کے رسول نے جیسے فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو میرے بھائیوں نماز پڑھتے رہیں، ایک نماز بھی نہ چھوڑیں. خاص کر رمضان کے مہینے میں نماز لوگ چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو اور زیادہ حیران کن بات ہے کہ کیسے روزہ رکھتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ نماز چھوڑ کر روزہ رکھنے سے روزہ بھی قبول نہیں ہوتا. صبر واقعتاً اس کو روشنی جو کہا گیا اس لیے کہ روشنی سے جہاں فائدہ ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی گرمی، تپش، حرارت، تکلیف بھی ہوتی ہے. تو ایسے ہی صبر چاہے وہ اللہ کی اطاعت میں کریں. ہم صبر کی 3 قسمیں ہیں نا، کئی مرتبہ بتائے گئے. چاہے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کرنا، یا اللہ کے حرام سے بچتے ہوئے صبر کرنا، یا اللہ کی طرف سے جو تکلیفیں مصیبتیں مقدر ہوئی ہیں ان پر صبر کرنا. اس کے اندر واقعتاً تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر آگے اس کا اجر و ثواب بہت ہے. صدقہ دلیل ہے اس آدمی کے سچے ایمان والے ہونے کی. اور قرآن کے بارے میں کیا کہنا کہ قرآن اگر پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، اس سے علاج حاصل کرتے رہیں گے اور اس کے ذریعے ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہیں گے تو یہ ہمارے لیے ہماری تائید میں دلیل بنے گا. اگر اس کے برخلاف کریں گے تو یہ کل ہمارے خلاف گواہی بن کر آئے گا.